السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور ہلچل مچانے والی خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ملک کی سیاسی منظرنامے میں ایک اور زلزلہ آ گیا ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے نے حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک دھڑکا کہہ رہا ہے کہ فیصلہ میرٹ پر ہو، جبکہ دوسرا دباؤ ڈال رہا ہے کہ سیاسی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم ہاؤس کے اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ مشاورت کے اجلاس تیز ہو گئے ہیں اور ہر گروپ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو آگے لانے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ معاملہ صرف اقتدار کی کرسی کا نہیں، بلکہ ملکی پالیسیوں، خارجی تعلقات اور اندرونی سلامتی پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر سیاسی جماعتوں میں اختلافات شدید ہو جاتے تھے، مگر اس بار صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ نازک دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پہلا بڑا رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ رابطہ غیر رسمی سطح پر ہوا، لیکن اس نے ملکی سیاسی اور عوامی رائے میں ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ آذربائیجان چونکہ اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی تعلقات رکھتا ہے، اس لیے اس کا کردار پاکستان کے لیے ایک پل کا ہو سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد اور سیاسی و مذہبی حلقے اسرائیل کے ساتھ تعلق کے سخت مخالف ہیں۔ حکومت کے لیے یہ ایک حساس اور پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ ایک طرف عالمی دباؤ ہے اور دوسری طرف عوامی جذبات۔ سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہو گئی تو یہ خطے میں ایک بڑی جغرافیائی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت عوام کو اس فیصلے کے لیے قائل کر پائے گی؟ اب آتے ہیں آج کی تیسری اور سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف۔ ایک نیا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے جس نے سیاسی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اسکینڈل میں اربوں روپے کی کرپشن، اختیارات کا ناجائز تعلقات اور بیرونی ملک جائیدادیں بنانے کے انکشافات شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں نہ صرف سیاستدان بلکہ کچھ اعلیٰ سرکاری افسران کے نام بھی آ رہے ہیں۔ تحقیقاتی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں، لیکن ماضی کی تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بڑے اسکینڈل اکثر یا تو دبائے جاتے ہیں یا پھر برسوں تک لٹکے رہتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ اگر واقعی احتساب کرنا ہے تو سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث ضرور پکڑ رہی ہے کہ کیا یہ اسکینڈل موجودہ سیاسی بحران کو مزید بڑھا دے گا یا پھر یہ بھی دیگر کیسز کی طرح خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ آخر میں ناظرین، آج کی یہ تینوں خبریں آرمی چیف کی تقرری پر حکومت تقسیم، آذربائیجان کے ذریعے اسرائیل سے ممکنہ رابطہ اور اربوں روپے کا کرپشن اسکینڈل اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور سفارتی منظرنامے میں آنے والے دن انتہائی اہم ہونے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان واقعات کا نتیجہ کیا نکلے گا، وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات طے ہے، اگلے چند ہفتے پاکستان کی تاریخ میں یادگار ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اہم خبریں۔ پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ بڑا گرم ہو چکا ہے۔ امریکہ میں خطاب ہے، سوشل میڈیا پر تنقید بھی، قرآن پاک کی آیات کے حوالے بھی، اور پھر ٹاؤٹ سیاستدان سے بیان بھی کہ ایکسٹینشن نہیں، تسلسل، کسی میں دم ہے تو تسلسل روکے۔ اور اس کے ساتھ بڑی خبر ہے، آذربائیجان کے صدر نوبل انعام کے لیے جس نے ٹرمپ کو نامزد کیا، اس کی شہباز شریف سے بڑی اہم میٹنگ، اور اس کے ساتھ تحریک تحفظ عین کی بڑی اہم پریس کانفرنس۔ اور پرتگال افریقہ میں پاکستانیوں کا منی لانڈرنگ سے پیسے کیسے جا رہے ہیں، تفصیل آپ کو بتاؤں گا ساری۔ خان کی رہائی پر 14 اگست سے پہلے پاکستان اور بیرونی ممالک میں مختلف مقامات پر موبلائزیشن، ڈنمارک میں، اسپین میں، بیلجیم میں باقاعدہ سڑکوں پر ٹرک لگا کر تصاویر لگا کے فیلڈ مارشل کے دورے کا احتجاج۔ اور تحریک انصاف کی تیسرے درجے کی قیادت نے کمان سنبھال لی ہے۔ آج پنجاب میں بڑا اہم سروے کروایا گیا خود اسٹیبلشمنٹ کا، 17% اپنے سروے میں۔ اور ملک ریاض کا بھی بڑا کھلا پیغام سامنے آیا۔ اسلام آباد کے حالات بڑے خراب ہیں اس وقت، لال مسجد خاص طور پر احتجاج کی کال جو مساجد گرائی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مفتی جو عمران خان کے خلاف بولا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے۔ باجوڑ آپریشن کے خلاف قبائلیوں کی نقل مکانی بھی تیزی سے جاری ہے۔ یہ ساری تفصیل اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں سب سے پہلے ابراہیم الانس معاہدہ،
اس میں بڑا کردار پاکستان کے ایک دفعہ پھر. دوسرے نمبر پر آذربائیجان کا صدر الہام حلیف اوغلو, کردوغلو بھی آپ کہہ لیں, کام کردوغلو والے ہی ہیں. شہباز شریف سے بڑی اہم ٹیلی فونک گفتگو, اور یہ ابراہیم الائنس معاہدے کے بعد ہونے والا پہلا بڑا رابطہ ہے. اس میں اس ہفتے میں آپ کو 2 اہم انٹرنیشنل ملاقاتیں پاکستان میں ہوتی نظر آئیں گی. یہ کردار پاکستان کو دیا جا رہا ہے لیڈ کرنے کا, اور باخدا 58 اسلامی ممالک میں اس وقت کسی ایک ملک کے اندر بھی یہ جرت نہیں کہ وہ اتنا بڑا بیانیہ ان حالات میں اٹھا سکے. یہ شاہی حکومتیں بھی, یہ محمد بن سلمان, محمد بن زید, یہ بھی ہمت نہیں کر پا رہے جو کہ فلسطین میں آج ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرح. یہ پاکستان کو ٹاسک شہباز شریف کی فارم 47 حکومت لیڈ کرے. اسی لیے آرمی چیف یہ جو آپ کو اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں, شہباز شریف کی ملاقاتیں عرب امارات, ترکی, مصر, انڈونیشیا کے ساتھ ہوئیں, یہ اسی معاملے پر ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار آذربائیجان کا صدر بھی ادا کر رہا ہے, اور یہ ٹرمپ کی طرف سے دباؤ ہے دونوں کو. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس میں پہلے پاس ہو کر دکھائیں, پھر آپ کی حکومت کی بات ہوگی. ٹرمپ ابھی نومبر میں تیار نہیں ہوا. یہ آخری خبریں امریکہ سے یہی آئی ہیں. ابھی جو ایکسٹینشن فارم 47 اس کی بقا, خان کی رہائی کا معاملہ ہے, اس کو ابھی تک اسی معاہدے سے جوڑا جا رہا ہے, اسی ایکسٹینشن سے, اسی تسلسل سے. جسے پہلے مدت ملازمت توسیع کہا جاتا تھا, اب اسے تسلسل کہا جا رہا ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر دور میں آرمی چیف کی ملازمت بڑھانے کے مختلف نام ہوتے ہیں, کیونکہ نازک موڑ ہے, ملک چل نہیں سکتا. ابھی ہم نے حالانکہ دیکھا ایران اسرائیل کی جنگ کے دوران آرمی چیف شہید ہو گیا, لیکن ملک چلتا رہا, جنگ بھی جیت گئے. لیکن یہاں یہ بیانیہ بیچا جاتا رہا. اب ان کا ٹاؤٹ فیصل واڈا میدان میں چھوڑا گیا, اور یہ اتنا بڑا ٹاؤٹ خان کے ساتھ تھا اس وقت امیر جعفر کہ اس نے خود اقرار کیا کہ نواز شریف کو ملک سے نکالنے کے لیے جنرل فیض کے ساتھ مل کر کتے کے خون سے وہ پلیٹلیٹس بناتا رہا. یہ کہہ رہا تھا جی تسلسل جاری رہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. 7 لاکھ بندوقیں آپ کے پاس. بہرحال تحریک تفظ آئین کی یہ پریس کانفرنس کے جواب میں کہہ رہا تھا. ان کی جو پریس کانفرنس میں آج باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا کہ جمہوری حکومت کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا, اور نام دیا گیا فرعون اور نمرود. تحریک تحفظ آئین محمود اچکزئی جو بات کر رہے تھے کہ اس ہائبرڈ نظام کو نہیں چلنے دیں گے, اور 27ویں ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے, جو مرضی کر لیں. تو اب یہ مقابلہ بڑا کھل کے آئے گا. زبیر عمر جو نون لیگ کے آپ کو پتہ اس وقت ترجمان تھے, آج عمران خان کی حکومت کی تائید بھی کرتے رہے کہ 3.5 سال میں جو معیشت کی تباہی بربادی, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا. اب ایک طرف آرمی چیف کا بیان اور ایک طرف عمران خان کا بیان بھی آیا ہے اس پہ. اب دیکھیں عمران خان کا جو بیان پہلے وہ آپ کو بتا دوں. خان نے کہا جمہوریت, آئین, صاف شفاف انتخابات کے معاملے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور نہ ہی ملک چھوڑ کے جاؤں گا, جو مرضی کر لیں. خان نے بتایا کہ 5 اگست اٹک میں بڑا مشکل وقت تھا, بڑے مشکل دن تھے, نہ بستر نہ کھانا, دن کے بعد کیڑے مکوڑے, رات کو مچھر, لیکن اب میں ان حالات میں ایڈجسٹ ہو گیا. عمران خان نے کہا یہ 5 اگست کو جب مجھے گرفتار کیا بے گناہ قید میں, اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے, کہ روحانی, ذہنی اور جسمانی طور پر عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں, کیونکہ عمران خان نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے, اور پھر اپنی سیاسی زندگی میں جو دیکھے کچھ غلط فیصلے بھی تھے وہ بھی دیکھے. اور خان نے قوم کو بیان دیا گھبرانا نہیں, آپ نے کسی قسم کی ان کی پھیلائی افواہوں سے آپ خوفزدہ نہ ہوں. قوم دیکھیں یاد رکھے جب تک خان سرنڈر نہ کرے گا قوم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. عمران خان نے اپنے سیاسی فیصلوں کا بھی کچھ ذکر کیا, اس میں غور و فکر کیا, جیسے جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ تھا جس پہ ہم توسیع پہ بات کریں آج کل. عمران خان نے بھی کہا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ فیصلہ غلط تھا. اسد کیسر نے بھی آج یہی بات کی کہ جنرل باجوہ کی توسیع کا فیصلہ غلط تھا, قوم سے باقاعدہ معافی مانگی. اور یہی عمران خان کا نظریہ ہے. دیکھیں غلط فیصلہ ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو. یہی سیاسی رہنماؤں کا کام ہے. اب نواز شریف 6 دفعہ یہ غلط کام کر چکا ہے اور بار بار کرنے کو تیار ہے. زرداری 4 دفعہ کر چکا ہے, پھر آگے بات نہیں آ رہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو دیکھیں ہر تجربہ ہو چکا ہے, مارشل لا بھی لگا چکے ہیں, ہائبرڈ نظام بھی لگا چکے ہیں, جوڈیشل مارشل لا بھی لگا چکے ہیں, ایمرجنسی بھی لگا چکے ہیں, فارم 47 کی ناجائز اب حکومت بھی بنا چکے ہیں. تو یہ سارے منصوبے, اس کا آپ نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے. شکریہ.